سلوک کی راہ میں، عرفان کی وادی میں، عرفانی ادب میں، عرفانی لٹریچر میں آپ سنتے ہیں طی الارض. یہ کیا ہے؟ طی ہو جانا یعنی سمٹ جانا. بہت لمبا چوڑا ایک کوئی ٹکڑا ہو کپڑے کا، اسے آپ کیا کرتے ہیں؟ تہ کرتے ہیں. یہ فارسی کا تہ کرنا، عربی کا طے کرنا ہے. آجا وہ سینکڑوں میٹر کا کپڑا آپ کی مٹھی میں آ جاتا ہے. اسی طرح جو لوگ سچے ارادے سے ریاضت کرتے ہیں، وہ گھر سے نکلے، 2-4 قدم چلے، معلوم ہوا مکے پہنچ گئے. یہ قصہ کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ہوتا ہے، یہ سچ ہوتا ہے. مکے سے نکلے، 1-2 قدم اٹھایا، مدینے پہنچ گئے. مدینے سے نکلے خراسان پہنچ گئے، خراسان سے نکلے کربلا پہنچ گئے. یہ ہوتا ہے، جن کے ساتھ ہوتا ہے ہوتا ہے. یہ کیا مثال ہوئی کہ واقعاً کسی نے اللہ کے لیے ریاضت کی ہو، محنت کی ہو، عبادت کی ہو، راتوں کو آنکھوں میں کاٹ کر سحر کا نور کاڑھا ہو، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ اچھا اتنی طلب ہے ہماری تو لو، پھر ہم زمین تمہارے قدموں میں سمیٹ کے رکھ دیتے ہیں. اب عام انسان راستہ طے کرے گا تب پہنچے گا. یہ جو شخص ہے اس کے لیے راستہ طے ہو جائے گا. کسی کو راستہ طے کرنا ہے، کسی کے لیے راستہ طے ہونا ہے. یہ حقائق ہیں. اسی طرح جس طرح طی الارض ہے، اسی طرح طی اللسان ہے. طی اللسان کیا ہے؟ طی اللسان یہ ہے کہ ایک عام آدمی قرآن مجید پڑھنا چاہے، ختم کرنا چاہے تو اس کے لیے وقت لگے گا. پورے الفاظ ادا کرنے میں وقت لگتا ہے. لیکن کوئی ایسا بھی ہے کہ ایک رکعت سے پاؤں دوسرے رکعت قرآن تمام ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ طی اللسان. یہ طی اللسان ہے. یہ عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی باتیں، لیکن ذرا سا حجلہ عشق میں اعتکاف کر لیں تو بات سمجھ میں آنے لگتی ہے. بات سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ طی اللسان بھی ہے. یعنی پوری آیت پڑھیں گے، آپ کو 1 منٹ لگے گا، ان کے لیے 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا. پڑھیں گے. یہ ٹائم کی ریلیٹیویٹی ہے. یہ اس ریلیٹیویٹی سے ذرا ڈیفرنٹ ہے جو آئنسٹائن نے بتائی ہے. ہے وہی بات جو میں گزشتہ مجلس میں بھی عرض کر رہا تھا کہ فزکس بھی پڑھیں تو بات خدا تک پہنچتی ہے. جو لوگ فزکس پڑھ کے بھی خدا تک نہیں پہنچ پاتے، وہ یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے اچھی طرح فزکس نہیں پڑھی ہے. میں تو صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ سائنس بھی ہمیں پہنچاتی ہے اس منزل تک. تو یہ جب ہم عرض کر رہے ہیں کہ طی اللسان ہو جاتا ہے، طی الارض، تو یہ وہ جو ریلیٹیویٹی ہے آئنسٹائن کی، اس کو اگر سمجھ لیا ہو کسی نے تو وہیں سے یہ ذہن ایک جست میں، کسی نے اگر آئنسٹائن کی ریلیٹیویٹی کو سمجھا ہے، اس کے دونوں پیپرز پڑھے ہیں، اسپیشل ریلیٹیویٹی بھی اور جنرل ریلیٹیویٹی بھی، تو ایک جست میں وہ ہماری اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک شخص ایک آیت پڑھ رہا ہو، اتنی دیر میں دوسرا شخص پورا قرآن پڑھ لے. یہ بالکل ممکن ہے، ناممکن کچھ نہیں ہے. یہ بالکل ممکن ہے. بہت سے لوگ نہیں سمجھ سکتے، یہ ان کی تعلیم کی کمی ہے، کوتاہی ہے، فکر کی نارسائی ہے، ورنہ یہ حقیقت ہے. تو قرآن مجید یہ ہے طی اللسان. زمین کا سمٹ جانا یہ ہے طی الارض. یہ 2 مثالیں اگر یاد نہیں تو اب یہ آخری جملہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کس لیے یہ مثالیں قائم ہو رہی ہیں کہ ایک طویل سفر مختصر ہو جاتا ہے. تو جب حق سبحانہ و تعالیٰ دیکھتا ہے کسی سالک کو کہ یہ پورے شوق سے، پورے جذبے سے، پورے صحیح ذوق کے ساتھ یہ اللہ کے راستے پر قدم بڑھا رہا ہے، تو پھر حق سبحانہ و تعالیٰ، ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم قدم بڑھا رہے ہوں، یعنی ہم اپنے آپ کو منزل کی طرف لے جا رہے ہیں،
اور ایک طرف یعنی ہم اپنی ذات کے ساتھ قوت دافعہ کو کام میں لا رہے ہیں، آگے ہم پش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور جب ہماری یہ صلاحیت پورے اخلاص کے ساتھ ثابت ہو جائے تو پھر ادھر سے ایک جاذبہ ہوتا ہے جو جذب کر لیتا ہے، اور اس سالک کو تمام حال و قال و مقال و منازل سے اور مقام تک پہنچا دیتا ہے، اس مقام تک جو مقام تسلیم و رضا و توکل ہے، اور جس کو وہ جذب کر لے وہ مجذوب کہلاتا ہے۔ اللہ کی سطح پر بھی آپ دیکھیں کہ جذب کرنا، جذبہ یہ کیا ہے؟ فعل ہے، فاعل کیا ہے؟ جاذب، مجذوب کیا ہے؟ اس میں مفعول، اس میں مفعول، جاذب جذب کرنے والا، مجذوب جسے جذب کیا گیا ہو۔ یہ اور بات ہے کہ واقعاً جسے وہ جذب کر لے پھر دنیا اس کی نگاہ میں کیا ہوتی ہے؟ پھر وہ دنیا کے زیب و زین سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، لوگ اسے دیوانہ سمجھتے ہیں، وہ آپ کو دیوانہ سمجھتے ہیں، وہ فرزانگی کی اس منزل پر پہنچ جاتا ہے، وہ ہوش مندی اور فرزانگی کی وہ منزل ہے، وہ خیرت مندی اور خیرت افروزی کی وہ منزل ہے کہ جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ یہ بیچارے سب دیوانے، بے عقل، بے تعلیم، یہ حیوان انسان کا روپ ڈھالنے میں لگے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ منزل کیا ہے، اور یہ حیوانات اس انسان وارستہ کو دیوانہ سمجھتے ہیں۔ یعنی بادشاہ بہلول کو دیوانہ سمجھتا ہے، بہلول بادشاہ کو دیوانہ سمجھتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔